آج ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے کتاب لوح و قلم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کتاب اسلامی نقطہ نظر سے روحانیت پر سینہ بسینہ علم کا تفصیلی بیان فراہم کرتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی قرآن کو اس کے متن یعنی عربی الفاظ بغیر ترجمہ کے اس کے ذریعے سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کا ذہن اللہ کی صفات کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پچھلی نشست میں ہم صفحہ 22 سے 26 پر بات کر رہے تھے، جی وعلیکم السلام۔ اور ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آیا تھا۔ یاد ہے آپ کو کہ انسان کی ذات کے دو پہلو ہیں۔ جی بالکل، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ ہاں، ایک وہ اندرونی باطنی حصہ جو اصل ہے، جہاں نہ وقت ہے نہ جگہ، سب کچھ ایک وحدت۔ جی، جسے کتاب نے وحدت کہا ہے، لا مکان لا زمان۔ اور دوسرا پھر وہ بیرونی ظاہری حصہ جو گویا اسی اصل کا سایہ ہے، وہ مکان و زمان میں قید ہے۔ جسے کثرت کہا گیا ہے۔ اور وہ لنڈن ٹاور والی مثال بھی تھی کہ باطن سے دیکھیں تو وہیں بیٹھے نظر آ جاتا ہے، زاویہ بنانا پڑتا ہے بس۔ بالکل، وہ مثال اس فرق کو واضح کرتی ہے کہ وحدت کیسے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور کثرت میں ہمیں فاصلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ وحدت اور کثرت، داخلی اور خارجی، یہ سمجھنا آج کی گفتگو کے لیے بہت اہم ہے نا؟ یقیناً یہ بنیاد ہے، کیونکہ آج ہم صفحہ 26 سے آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں احساس کی درجہ بندی پر بات شروع ہوتی ہے، اور یہ احساس کثرت سے جڑا ہے۔ اچھا، تو کتاب شروع ہی ایک بہت بنیادی لیکن گہری بات سے کرتی ہے۔ بالکل لکھا ہے ہر انسان جزو لائے تجزی ہے اور فی نفس احساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی یعنی ہم سب ایک ناقابل تقسیم اکائی ہیں، اور ہماری اصل شناخت، ہمارا نام ہی احساس ہے۔ بالکل، یہی انسان کی اصل تعریف ہے۔ ہم یہ جسم نہیں، ہم وہ احساس ہے جو اس جسم کے اندر موجود ہے۔ باطن میں جو ہے وہ احساس ہے۔ اچھا۔ اور اسی لیے کتاب آگے کہتی ہے، دیکھیں، اس کو جب ہم حرکت کا نام دینا چاہیں گے تو نگاہ کہیں گے۔ یعنی کہ وہ اندرونی احساس جب وہ حرکت کرتا ہے، کسی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو وہ نگاہ بن جاتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ احساس گویا ایک پوٹینشل ہے، ایک ساکن کیفیت، اور نگاہ اس کی ایکچولائزیشن ہے، اس کی حرکت، اس کا عمل۔ باطن میں احساس، خارج میں نگاہ۔ تو یہ نگاہ صرف آنکھ سے دیکھنے والی نگاہ نہیں ہوئی پھر؟ نہیں، یہ سے بہت وسیع ہے۔ اسی لیے تو مولانا رومی کا وہ مشہور شعر ہے نا، کون سا؟ آدمی دیدست باقی پوسٹ، دید آں باشد کہ دید دوست۔ اچھا، آدمی دید ہے باقی پوسٹ۔ جی، یعنی انسان اصل میں دید ہے، نگاہ ہے، باقی سب تو چھلکا ہے۔ اور اصل دید، اصل نگاہ وہ ہے جو دوست یعنی حقیقت اصلی اللہ کو دیکھ سکے۔ تو یہ وہی بات ہوئی نا، باطن کا احساس جب ظاہر میں متوجہ ہوتا ہے تو نگاہ بنتا ہے۔ زبردست۔ احساس بنیاد، نگاہ اس کا عمل۔ اچھا، کتاب میں آگے وہ آئینے والی مثال آتی ہے۔ جی، وہ بہت دلچسپ مثال ہے۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں میں آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں۔ کتاب کہتی ہے یہ بالواسطہ بات ہے، انڈائریکٹ۔ جی براہ راست بات ڈائریکٹ یہ ہے کہ آئینہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر میں وہ دیکھ رہا ہوں جو آئینہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل۔ اب یہ سمجھنے میں ہمیشہ تھوڑی دقت ہوتی ہے۔ آئینہ مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو بے جان ہے۔ دیکھیے، یہیں پر سوچ کا زاویہ بدلنے کی دعوت ہے۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا عکس آئینے کی سطح پر منعکس ہوتا ہے نا؟ جی ہوتا ہے۔ تو آئینہ گویا اس عکس کو قبول کر رہا ہے، اس کی سطح پر آپ موجود ہیں۔ اس معنی میں وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے عکس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا آپ براہ راست اپنا چہرہ چھو سکتے ہیں آئینے میں؟ نہیں نا؟ نہیں، وہ تو عکس ہوتا ہے۔ بالکل، آپ وہ عکس دیکھ رہے ہیں جو آئینے کے اندر ہے، یعنی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جسے آئینہ دیکھ رہا ہے۔ آپ آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، تو میں اپنے عکس کو دیکھ رہا ہوں جو کہ آئینے کی دیکھ ہے، میں آئینے کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہوں۔ واہ، یہ تو واقعی
بالکل مختلف انداز ہے سوچنے کا۔ جی، اور مصنف کہتے ہیں کہ اس طرز فکر کو اپنانا ضروری ہے روحانیت کو۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں چیزوں کو اس طرح براہ راست دیکھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب اس طرح سوچنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے ہم حقیقت کے قریب آتے ہیں، ہم صرف سطح بینی سے نکل کر گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہمارا مشاہدہ کسی شے کے وجود کا، اس کے اظہار کا مشاہدہ ہے، یہ ہمیں خالق کے قریب کرتا ہے۔ اور دیکھیں، کتاب آگے ایک اور اہم نقطہ بتاتی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے، دوسرے درجے میں ہم اس چیز کو اپنی آنکھ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی دیکھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے؟ علم پہلے آتا ہے؟ بالکل، بغیر علم یا تصور کے آپ کسی چیز کو پہچان ہی نہیں سکتے، دیکھ کر بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے اگر میں نے کبھی گلاب کا پھول دیکھا ہی نہیں، نہ اس کا نام سنا، نہ تصور ہے، تو سامنے پڑا بھی ہو تو میرے لیے وہ بس ایک چیز ہوگی۔ جی بالکل، آپ اسے گلاب کے طور پر نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی لیے کتاب میں وہ فالج زدہ ہاتھ کی مثال دی ہے۔ ہاں، وہ مثال کہ ہاتھ بے حس ہے، نشتر چبھویا گیا، مریض کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ احساس نہیں تھا۔ احساس ختم تو علم بھی ختم۔ اس چبھن کا علم نہیں ہوا۔ ہاں، اگر اس کی آنکھیں کھلی ہوتی تو وہ دیکھ کر جان لیتا۔ اچھا۔ تو ہر صورت میں پہلا قدم علم ہی ہے، جاننا۔ اور کتاب کے مطابق یہی علم احساس کا پہلا درجہ ہے، یا یوں کہیں کہ نگاہ کا پہلا درجہ ہے۔ تو پھر احساس کے باقی درجات کون سے ہوئے؟ کتاب نے 5 بتائے ہیں: علم حاصل ہونا، پھر دیکھنا، پھر سننا، سونگھنا اور آخر میں چھونا۔ جی، اور فوراً بعد صفحہ 28 پر دیکھیں، انہی کو نگاہ کے 5 درجات کہا گیا ہے۔ فرق صرف پہلے درجے کے نام میں ہے، وہاں علم کی جگہ خیال لکھا ہے۔ خیال، نگاہ، بصارت، سماعت، سننا، شامہ، سونگھنا اور لمس، چھونا۔ جی، خیال یعنی وہی علم یا تصور۔ تو گویا یہ ہمارے جانے پہچانے حواس خمسہ ہی ہیں۔ ہیں تو یہ حواس خمسہ، لیکن ان کی ترتیب اور بنیاد وہ چونکانے والی ہے۔ بنیاد خیال یعنی علم کو قرار دیا گیا ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ عام طور پر ہم ان حواس کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ کتاب کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ سب دراصل ایک ہی چیز یعنی علم یا خیال یا احساس کی مختلف سطح یا درجے ہیں۔ کمال! یعنی ہمارے 5 حواس اصل میں علم حاصل کرنے کے یا اسی ابتدائی خیال کو ریفائن کرنے کے، گہرا کرنے کے 5 مختلف طریقے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ کتاب یہی کہہ رہی ہے، خیال جو ہے وہ ابتدائی علم ہے، بنیادی جانکاری۔ ٹھیک۔ پھر نگاہ یعنی بصارت آتی ہے، وہ اس علم میں تفصیلات کا اضافہ کرتی ہے، شکل، رنگ وغیرہ۔ کتاب اسے اضافی علم کہتی ہے۔ اچھا، اضافی علم، ٹھیک۔ پھر سماعت یعنی سننا، یہ مزید وضاحت لاتا ہے، آواز کی نوعیت وغیرہ، اسے تفصیلی علم کہا گیا ہے۔ تفصیلی علم۔ پھر شامہ یعنی سونگھنا، یہ خوشبو یا بو کی ایک اور جہت کا اضافہ کرتا ہے، اسے توضیحی علم کہا ہے۔ توضیحی علم، ٹھیک۔ اور آخر میں لمس یعنی چھونا، یہ براہ راست محسوس کرنے کا تجربہ ہے۔ سختی، نرمی، گرمی، سردی، یہ محسوساتی علم ہے۔ خیال، اضافی علم، تفصیلی علم، توضیحی علم، محسوساتی علم، یہ سب علم کی ہی شکلیں ہیں۔ جی، اور اسی لیے کتاب کا وہ کلیدی جملہ بہت اہم ہے۔ اولیت صرف علم کو حاصل ہے، جو دراصل نگاہ ہے۔ ہر حص اسی کی درجہ بندی ہے۔ سبحان اللہ! یعنی بنیاد صرف علم ہے، وہی نگاہ بنتا ہے، اور باقی سارے حواس اسی نگاہ علم کی مختلف ایکسٹینشنز یا درجے ہیں۔ کیا بات ہے! یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو بہت سے روحانی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بنیاد علم ہے، یہی علم یا احساس یا نگاہ جب حرکت میں آتی ہے تو ہمیں دنیا کا تجربہ ان 5 دروازوں سے ہوتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ نگاہ 2 طرح سے دیکھتی ہے، ایک براہ راست اور دوسرا بالواسطہ۔ جی، اور یہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی اصطلاحات کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ تصوف کی بہت مشہور اصطلاحات ہیں۔ وحدت الوجود یعنی سب کچھ وہی ہے، ہمہ اوست،
اور وحدت الشہود یعنی سب کچھ اس سے ہے، ہمہ از اوست۔ یہاں کتاب انہیں نگاہ کے زاویوں سے سمجھا رہی ہے۔ کیسے؟ بہت آسان کر کے بتایا ہے۔ بالواسطہ دیکھنا یعنی انڈائریکٹ، یہ خارج میں دیکھنا ہے، کثرت میں، جیسے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، آئینے میں عکس دیکھتے ہیں، یہاں چیزیں الگ الگ نظر آتی ہیں۔ یہ ہوا بالواسطہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اور براہ راست دیکھنا یعنی ڈائریکٹ، یہ اپنی ذات کے اندر دیکھنا ہے، باطن میں، وحدت میں، جہاں کوئی علیحدگی نہیں، سب ایک ہے۔ اچھا، تو جب کتاب کہتی ہے کہ باطن میں دیکھنا، جزوے میں دیکھنا یعنی وحدت میں دیکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں، اپنے باطن میں، تو ہم اپنی اصل، وہ جو ناقابل تقسیم اکائی تھی نا، جزوے لا تجزی، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل یہی مطلب ہے۔ اور اگلا جملہ تو دیکھیں، دل کو چھو لیتا ہے۔ وحدت میں دیکھنے والی یہی نگاہ انسان، امر ربی، روح یا جزوے لا تجزیل ہے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ نگاہ جو ہمارے اندر وحدت کو دیکھتی ہے، وہی اصل میں ہم ہیں، وہی ہماری روح ہے، وہی امر ربی ہے۔ جی ہاں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ ہماری روح، ہمارا امر ربی دراصل ایک نگاہ ہے جو وحدت کا، اپنی اصل کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے۔ اور یہی وہ نگاہ ہے جو کتاب کہتی ہے شاہد یعنی دیکھنے والے یعنی ہم کو مشہود، دیکھی جانے والی حقیقت یعنی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قربت۔ جی، اسی سے وہ آیت سمجھ آتی ہے، نحنو اقرب الیہم من حبل الورید، ہاں ہم شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہاں۔ یہ قربت مکانی نہیں، یہ شعور کی، اسی نگاہ کی قربت ہے۔ کتاب میں حبل الورید کی تشریح بھی ہے کہ یہ صفت امتیاز ہے، بہتر سے بہتر کا انتخاب کرتے ہوئے قریب تر ہونا۔ اچھا۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہی نگاہ علم الہی یا علم توحید ہے۔ باطن میں دیکھنے والی نگاہ علم توحید ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہی نگاہ باہر دیکھتی ہے، بالواسطہ، کثرت میں، تو پھر کتاب کے الفاظ میں یہی نگاہ کثرت میں اضافی، تفصیلی، توضیحی اور محسوساتی طبیعتیں بنتی ہے، یعنی وہی 5 حواس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے۔ اچھا، یعنی ایک ہی نگاہ ہے، اندر دیکھے تو علم توحید، باہر دیکھے تو حواس خمسہ۔ بالکل، ایک ہی حقیقت کے 2 رخ، باطن اور ظاہر، واہ، وحدت اور کثرت۔ بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ اچھا، اب آگے تنزلات ستہ کا ذکر ہے، 6 درجے اچھے نزول۔ جی، 6 ڈسینس۔ پہلے تو وہی وحدت الوجود اور شہود والی بات کو سمرائز کیا ہے کہ نگاہ کی پہلی حرکت باطن میں دیکھنا، وہ وحدت الوجود، علم توحید ہے، اور دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں حرکت یعنی خارج میں حواس کے ذریعے دیکھنا، وہ وحدت الشہود، کثرت ہے۔ جی، یہ خلاصہ ہے۔ اور پھر ایک اور اہم بات، یہی نگاہ جب بالواسطہ دیکھتی ہے تو مکانیت اور زمانیت کی تعمیر کرتی ہے۔ یعنی یہ جو وقت اور جگہ کا تصور ہے، یہ ہماری خارجی نگاہ کی وجہ سے ہے۔ بالکل، باطن میں، وحدت میں نہ مکان ہے نہ زمان، یہ کثرت کے بالواسطہ دیکھنے کے لوازمات ہیں۔ پھر تنزل اول کی بات آتی ہے، پہلا نزول۔ یہ نگاہ تنزل اول کی حیثیت میں شعور، قوت نظارہ، گفتار، شامہ اور لمس بنتی ہے۔ آپ نے پچھلی بار اشارہ کیا تھا کہ شعور کے بعد قوما اہم ہے۔ جی، بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تنزل اول میں سب سے پہلے وہ بنیادی احساس یا علم یا نگاہ جو ہے وہ شعور بنتی ہے، یہ بنیاد ہے۔ پھر اسی شعور سے باقی قوتیں نکلتی ہیں، قوت نگار، دیکھنا، گفتار، بولنا، سماعت، سننا، شامہ، سونگھنا اور لمس، چھونا۔ اچھا، تو شعور گویا ان سب حواس کی ماں ہے تنزل اول میں؟ بالکل، شعور ہوگا تو دیکھیں گے، سنیں گے، سونگھیں گے، چھوئیں گے۔ شعور بنیاد ہے۔ اور پھر وہ 6 تنزلات کی پوری فہرست دیے، ہر چیز کے جوڑے کے قانون کے تحت۔ جی، 6 درجے، ہر ایک جوڑے کے ساتھ۔ علم اور علیم، جاننا اور جاننے والا، یہ تو وحدت کا درجہ ہوا۔ جی، یہ لطیف وحدت ہے اصل۔ شعور اور وہ جس کا شعور حاصل ہو، یہ کثرت کا پہلا درجہ۔ جی، یہاں سے کثرت شروع ہوئی، لطائف کثرت کا پہلا درجہ۔ نگاہ اور تشکیل، دیکھنا اور شکل پانا۔ کثرت کا دوسرا درجہ۔ گفتار اور سماعت، بولنا اور سننا۔ کثرت کا تیسرا درجہ۔ رنگینی اور احساس، یعنی کیفیت اور اس کا احساس۔ کثرت کا چوتھا درجہ۔ کشش اور لمز۔
مقناطیسی۔ اور چھونا، جی کثرت کا 5واں درجہ۔ جی تو یہ 6 درجے ہیں، علم علیم سے لے کر کشش لمس تک۔ جی یہ 6 تنزلات دراصل وجود کے ظاہر ہونے کے مراتب بیان کر رہے ہیں۔ پہلا درجہ علم و علیم، خالص وحدت۔ باقی 5 شعور سے لمس تک کثرت کے ظہورات ہیں۔ اور ان سب کا ماخذ؟ وہی ایک علم، وہی نگاہ جو وحدت میں علم توحید ہے اور کثرت میں ان 5 حواس اور ان کے متعلقہ جوڑوں، تشکیل، سماعت، احساس، لمس کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ گویا انسان کی روح کی مکمل ساخت کا بیان ہے۔ یعنی یہ 6 درجے مل کر ہماری پوری روحانی اور حسیاتی وجودی ساخت بناتے ہیں، ایک نقطہ علم سے پھیل کر ان تمام صلاحیتوں تک۔ خلاصہ یہی ہے، یہ سب اسی ایک بنیادی نگاہ یا علم کے مختلف مظاہر ہیں جو وحدت سے کثرت کی طرف آتے ہوئے یہ شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم صرف یہ گوشت پوست کا ڈھانچہ نہیں بلکہ علم، شعور اور حواس کا ایک نہایت لطیف اور مربوط نظام ہے، یہی اس ساری بحث کا لب لباب ہے۔ واقعی آج تو بہت ہی گہرائی میں جا کر بات ہوئی ہے۔ احساس سے نگاہ، نگاہ سے علم، علم سے حواس خمسہ، پھر براہ راست اور بالواسطہ نگاہ، وحدت اور کثرت، اور آخر میں یہ 6 تنزلات۔ یہ پورا نقشہ سمجھنے کے لیے تو واقعی بار بار پڑھنا اور غور کرنا پڑے گا۔ یقیناً یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک بار سننے سے ذہن ضرور کھلتا ہے، نئی راہیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کا حقیقی فہم، وہ جو دل میں اتر جائے، وہ تو ذاتی مطالعے، غور و فکر اور پھر مراقبے سے ہی حاصل ہوتا ہے، جب انسان خود ان کیفیات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ صرف کسی سے یہ سننا آپ کے ذہن کو بڑھانے اور کھولنے میں مدد دے گا، لیکن حقیقی جوہر صرف ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غور و فکر کے ساتھ خود مطالعہ کرنے سے آپ فہم کے افق تک پہنچ سکیں گے، جسے سینہ بسینہ علم یا علم لدنی کہا جاتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز فکر کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے بہت سی دعائیں۔ اللہ حافظ۔ آخر میں برائے مہربانی چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تبصرے چھوڑیں اور اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو اسلام میں روحانی علم کے حقیقی جوہر کو سمجھنے کے خواہش مند ہیں۔